اس زمین پر اللہ کی حکمرانی وہ بڑا مانا جائے، یعنی ہمارا بلیو تو ہے کہ وہ بڑا ہے، اور ہم بار بار نماز کے اندر اس کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، آپ نے شاید کبھی نوٹ کیا ہو کہ تسبیحات تو بہت ساری ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور بے شمار تسبیحات ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت سی دعائیں ہیں قرآن کی، حدیث کی، بہت سے اذکار ہیں۔ لیکن بندہ مومن کی فارمل تسبیح کون سی ہے؟ نماز۔ اور نماز کی سب سے فریکوینٹ تسبیح کون سی ہے؟ اللہ اکبر، یعنی اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ بندہ مومن کی نماز کی ایک رکعت 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر مکمل ہوتی ہے۔ گن لیجیے، اللہ اکبر، رکوع جاتے ہوئے اللہ اکبر، پہلے سجدے پر جاتے ہوئے اللہ اکبر، پہلے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، دوسرے سجدے پر جاتے ہوئے اللہ اکبر، اور پھر دوسرے سجدے پر پہلی رکعت مکمل ہوئی تو 6 مرتبہ اللہ اکبر آپ نے کہا۔ مطلب کیا اس کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن اگر بالفعل اللہ بڑا نہیں ہے تو پھر اس کلمے کی حیثیت کیا ہے؟ از اٹ ٹرو یا یہ جھوٹ ہے؟ جن حضرات کے پاس قرآن مجید ہے وہ ذرا کھولیں، 28ویں پارے میں چلیں، آپ کو دلچسپ چیز دکھاؤں۔ 28واں پارہ، سورت نمبر 61 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست آل مائٹی، حکمت والا ہے۔ اب غور سے پڑھتے جائیے ان 4 آیات کو۔ وہ آ رہی تھی نا بات کہ جی ٹیسٹ ہونا چاہیے، اب ایک ٹیسٹ ہے آپ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے غصے کو بھڑکا دینے والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ 4تھی آیت پڑھیے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو وہ بندے پسند ہیں کہ جو سیسا پرائی ہوئی دیوار کی طرح صف باندھ کر اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ یعنی اگر تم اللہ کے لیے لڑتے ہو اللہ کو بڑا کرنے کے لیے تو اللہ کو تم پر پیار آتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور لڑتے نہیں تم اس کے لیے، زبانی جمع خرچ کرتے ہو، اللہ اکبر کی تسبیحیں پڑھتے ہو تو اللہ کو تم پر غصہ آتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق علامہ اقبال کی جو 2 مشہور رباعیاں ہیں وہ انہی 4 آیات سے ماخوذ ہیں کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مذہب مردان خود آگاہ سیلف کانشیس خدا مست، اور یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات، نباتات پلانٹس اور جمادات ڈیڈ میٹر۔ تو یہ تسبیح تو یہ سارے بھی کر رہے ہیں، تو اگر بندہ مومن بھی صرف زبانی تسبیح ہی کرتا ہے تو ہی از جسٹ لائک دیم، جبکہ ایک سیلف کانشیس اور گاڈ لوننگ جو ہے وہ میدان میں آ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، پکارتا ہے۔ اس کو آپ یوں کنٹراسٹ میں سمجھیں کہ مسجد میں ایک شخص جو ہے وہ سارا دن ساری رات نفل ہی پڑھتا رہتا ہے، یا بڑا ہائی پاور لاؤڈ سپیکر لگا کر اس پر اذان دیتا ہے۔ ڈز اٹ ہیو اینی ایفیکٹ؟ نو۔ 4 آدمی سڑک پر نکل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو وائٹ ہاؤس بھی کانپتا ہے کہ نہیں کانپتا؟ دیٹ از اے ڈفرنس۔ اس لیے کہ وہ چیلنج کر رہا ہے نا، جو سڑک پہ آ کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا ہے وہ چیلنج کر رہا ہے تو وائٹ ہاؤس اس سے کانپتا ہے۔ یہاں جو مرضی آپ جتنے مرضی آپ تکبیریں پڑھتے رہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور دوسری جو ان کی ربائی ہے وہ ذرا آسان ہے، یہ ذرا تھوڑی سی مشکل ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔
مجاہد کی زبان پر کلمہ اللہ اکبر سچا کلمہ ہے، اور ایک عام تسمیہ پڑھنے والے مسلمان مولوی تو ایک سمبل کے طور پہ کہا ہے نا، اس کی زبان پر اللہ اکبر کی تسبیح کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اس پر اللہ کو غصہ آتا ہے، اس پر اللہ کو پیار آتا ہے۔ یہ ہے دونوں آیتوں کا کنٹراسٹ۔ تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یعنی تم گنتی کو پورا کرو، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں قرآن مجید کی شکل میں ہدایت عطا فرمائی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا بڑا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی شکل میں ہدایت بخشی ہے اس کا شکرانہ کیا ہے؟ زمین پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نافذ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان کو نافذ کرو، ثابت کرو کہ اللہ بڑا ہے، اس کا حکم چلنا چاہیے۔ اس کی جو جد و جہد ہے اور اس میں اپنی جان لڑانا، جان کی قربانی کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس رکوع کے بعد اگلا رکوع دیکھیے، آیت نمبر 189 ہے، 89، یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہلالوں کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دو کہ یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر ہے اور حج کا تعین کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، یہ ایک بدعت تھی جس کا یہاں پر ذکر کر دیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آگے چلیے آیت نمبر 190 دیکھیے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کے راستے میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، البتہ زیادتی نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، نہیں پسند کرتا، نہیں دوست رکھتا زیادتی کرنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یہ جو اسلام کا سافٹ امیج دینے کے چکر میں ہے نا، یہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بڑی زبردست آیت ہے کہ وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یعنی مکہ مکرمہ سے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ و فساد، فتنہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو چیلنج کرنا، اس زمین پر سب سے بڑا فتنہ اور فساد ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ کیوں کہا گیا کہ ایک نیک شریف آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر قتل سے ایک نفرت ہوتی ہے، یعنی کولڈ بلڈڈ مرڈر سے۔ اور جو سیکولر ورلڈ ہے اس نے کیا لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے کہ جی کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہے یہ تو ہے جرم بہت بڑا، باقی انسانوں کو زندہ رہنے دو، بے شک ان کا سارا خون بھی چوس جاؤ اور ان کی ساری انرجی جو وہ بھی چوس لو، یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتے رہو بے شک، یہ کوئی جرم نہیں، لیکن کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہے وہ نہ ہو۔ تو اب ساری دنیا میں جو ہمارا میڈیا ہے یہ ہائی لائٹ کس چیز کو کرتا ہے؟ یعنی مسلمانوں کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کی جاتی ہے کہ یہ بڑے درندے ہیں، اس پر یہاں ٹھنڈا کیا جا رہا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور جو فتنہ پھیلانا ہے یا فتنے کو پروموٹ کرنا ہے یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مت جنگ کرنا مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ خود تم سے جنگ کریں۔ اب کافروں کی مرضی کیا تھی کہ ہم تو ان کے حضرت سمیہ کو بھی قتل کر دیں مسجد حرام کے پاس، اور یاسر کو بھی قتل کر دیں، اور باقی سب پر بھی زیادتی کریں، اور اگر مسلمان ہتھیار اٹھانے لگے کہ ہم کہ لو دیکھو یہ دیندار بنے پھرتے ہیں اس کا یہاں پر جواب دے دیا گیا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے اس ویسینٹی میں بھی لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر تم انہیں بھی قتل کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ نحن أعلم بما يقولون وما أنت
عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد